اس کی نا ایکو بند کر دیجیے. کر دیں. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ المجتبی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محبت سے مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد ہائے کدھر. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت آگے عرض کرتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے. اور پھر کہ تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں. تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں. پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد بن غلام. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. میں نے جو قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. فرمایا کہ بہرحال وہ لوگ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں وہ زمین میں باقی رہیں گے. وہ لوگ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں نا اللہ فرماتا ہے وہ زمین میں باقی رہیں گے. اچھا یہ خوبصورت اصول ہے اللہ کا دیا ہوا. قانون بنا دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ
قیامت تک جو بھی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں باقی رہوں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی باقی رہنا بعض اوقات یہ ہے کہ جسم کے ساتھ ہے، اور ایک بقا شخصیت کی بھی بقا ہے۔ شخص چلا جاتا ہے، شخصیت باقی رہ جاتی ہے۔ بندہ چلا جاتا ہے، اوصاف باقی رہتے ہیں۔ نام نہیں مٹا کرتا، صدیوں تک نام بلند رہتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارے ارد گرد دیکھیں قبرستان بھرے پڑے ہیں، اربوں خربوں لوگ دنیا سے چلے گئے، نام و نشان بھی مٹ چکے ہیں، قبروں کے نام و نشان مٹ گئے۔ میں اکثر طلباء سے پوچھتا ہوں جی اپنے باپ دادا پر دادا 5 پشتیں گنوا دیں، نہیں یاد ہوتی۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے 7 پشتیں گنوانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں یوں یاد ہے ہمیں۔ میں نے بخاری شریف پڑھی نا حضور شیخ الحدیث مفتی محمد اسد اللہ نوری صاحب سے، اور انہوں نے پڑھی مفتی نور اللہ نعیمی صاحب سے، انہوں نے پڑھی پیر سید دیدار علی شاہ صاحب سے۔ پیر دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے اکٹھے پڑھی، سبکن سبکن۔ انہوں نے پڑھی محدث سہارنپوری سے۔ یوں ہمیں یہ 37واں نمبر ہے میرا امام بخاری تک، یہ ہمیں ساری یاد ہے۔ اور اگر ہم ثلاثیات حدیث لے لیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک 40واں نمبر بنتا۔ یہ نام سارے یاد ہیں۔ اپنے باپ دادا کے نام مجھے 4تھی پشت سے اوپر یاد نہیں ہیں، اور ان کے بھی اس لیے یاد ہیں کہ یہ علماء تھے۔ میرے والد صاحب عالم دین، میرے دادا جی عالم دین، ان کے اس لیے یاد ہیں، پیچھے نام ہی یاد کوئی نہیں۔ یہ زمانہ ایسے ہی چل رہا ہے، قبروں کے نام و نشان بھی مٹ گئے۔ کئی قبرستان آپ چلے جائیں نا، ویسے چلے جایا کریں، کبھی آپ دیکھا کریں، بندے کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ جا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کئی قبور ایسی ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہے کون تھا، دنیا سے مٹا دیے گئے۔ سلطنت عثمانیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان احمد خان۔ سلطان احمد خان کے 5 بیٹے تھے۔ آخری وقت میں انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور ایک مچھلیوں کے تالاب کی طرف چلے گئے، اور تالاب کے پانی کے اندر اترے اور مچھلیوں کی خوراک منگوائی، اپنے پاؤں پر خوراک ڈالتے رہے، اور مچھلیاں دیکھتے دیکھتے جمع ہو گئی ساری۔ جیسے قریب آ گئی نا تو پھر سلطان نے اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے پوچھا یہ مچھلیاں میرے پاؤں میں کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا حضور خوراک کے لیے آئی ہیں۔ بس اتنا سن کے پھر باہر نکل آئے، فرمانے لگے یہ رعایا مچھلیوں کی مانند ہے، جب ان کی خوراک تمہارے قدموں میں ہوگی تو یہ تمہارے قدموں میں رہیں گے۔ اصل اصول قرآن کا دیا ہوا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاؤ گے تو باقی رہو گے۔ میں اس پر بھی غور کیا، بلکہ میں نے اس پر اسائنمنٹ بھی لکھی دوران طالب علمی کے۔ درباروں پر رش کیوں ہے؟ بزرگوں کے دربار آباد کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا کئی ایسے دربار ہیں وہ بالکل بیابان ہو چکے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی دربار، یہ نہیں ہے کہ آپ کمرہ بنا دیں یا گنبد بنا دیں تو لوگ جوک در جوک چلے آئیں، ایسی بات نہیں ہے، اس میں وجہ کوئی اور ہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس پر میں نے غور کیا، ایک ریزلٹ، ایک پہلو یہ بھی ہے جس پر میں پہنچا ہوں، وہ اس قرآن کا نچوڑ ہے، اس آیت مبارکہ کا، کہ وہاں پر لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہو رہا ہے، وہاں لوگوں کی خوراک رکھ۔ داتا صاحب کیوں رش لگا ہوا ہے؟ میں 3 ٹائم کھانا بھی مل جاتا ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ، یعنی من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، وہاں کھانا بھی مل جاتا ہے۔ سینکڑوں طلباء وہاں قرآن و سنت پڑھتے ہیں، ان کو بھی کھانا مل جاتا ہے۔ اور جہاں پر لوگوں کو نفع نہ مل رہا ہو وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، جہاں نفع ملے گا وہاں لوگ جمع رہیں گے۔ اب جو نفع پہنچانے والا ہے وہ باقی رہے گا۔
کائنات میں سارے لوگ، انبیاء، ملائکہ اور ساری مخلوقات مل جائیں نا نفع پہنچانے میں، جو نفع حضور سید المرسلین امام الانبیاء نے کائنات کو دیا ہے، اللہ کی ساری مخلوقات میں اس انداز سے کسی نفع کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جو حضور نے دے دیا نفع۔ یہ تو معراج والی رات جب بات ہوئی نا، حضرت آدم علیہ السلام نے خطاب کیا، انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مسجود ملائکہ بنایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے پوری روئے زمین کو غرق کیا سوائے اس کشتی کے جس میں میں سوار تھا، اس کو بچایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے آگ کو میرے لیے گلزار بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے میری قربانی کو بھی قبول فرمایا اور میری گردن کو بھی بچا لیا۔ اسی طرح سارے انبیاء بات کرتے آئے۔ جب حضور تشریف لائے نا، آپ کا پہلا جملہ تھا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا جب آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے رحمت میری چل رہی تھی، سارے جہان کے لیے جو حضور رحمت ہے۔ فرمایا جب نوح علیہ السلام کا بیڑا تیرایا جا رہا تھا رحمت میری چل رہی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن رہی تھی رحمت میری کا ظہور تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر راستہ بنا رہا تھا رحمت میری چل رہی تھی، جب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے تھے رحمت میری چل رہی تھی۔ اور یہاں حضور نے بات ختم نہیں کی، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے میدان معاشر میں پہنچوں گا۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے۔ اور ساتھ ساتھ حضور یہ بھی فرماتے گئے مجھے اس پر فخر نہیں ہے، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ فرمایا انبیاء میرے پیچھے چلیں گے، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ فرمایا جب سارے اللہ کے حضور ڈر جائیں گے سب سے پہلے خوف کھائیں گے، سارے نفس و نفسی کے عالم میں سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کروں گا اور جن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں جا کے کھٹکھٹاؤں گا، مجھے اس پر فخر نہیں۔ امام کاظمی علیہ رحمہ نے لکھا کہ بات تو فخر کی تھی کہ حضور چلے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء سارے حضور کے پیچھے چل رہے ہوں، بات تو ہے نا فخر کی، بھئی یہ سارے حضور کے جھنڈے کے پیچھے ہوں، حضور کا جھنڈا مولا علی نے اٹھایا ہو، سبحان اللہ۔ پھر سارے انبیاء پیچھے چل رہے ہوں، بات تو فخر کی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے فخر نہیں۔ امام کاظمی فرماتے ہیں فخر والی بات ہے لیکن یہ فخر حضور امام الانبیاء کا نہیں، یہ فخر تو ان انبیاء کا جو حضور کے پیچھے چل رہے، اعزاز ان کا کہ حضور کی قیادت مل گئی، اعزاز ان کا ہے۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عطا ہے نا پوری کائنات میں، اللہ کی ساری مخلوقات میں جو نفع آپ نے دیا کسی اور کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر جو اللہ نے بقا آپ کو عطا فرمائی یہ بھی کسی اور کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، جو بقا میرے رب نے آپ کو عطا فرمائی۔ قرآن مقدس کی سورہ کوثر ہے نا وہ اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم، ان کا وصال ہوا 18 ماہ کی عمر میں۔ جب ان کا وصال ہوا تو آقا کریم علیہ السلام کو شدید دکھ پہنچا۔ اس دکھ کی کیفیت میں نبی پاک علیہ السلام ایک دن یوں ہی بازار میں جا رہے تھے تو ایک بدبخت انسان آس بن وائل نامی بدبخت، اس نے آپ کو تانا دیا، ابتر کہہ کر تانا دیا۔ ابتر عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جس کی نسل نہ چلے، اولاد نہ ہو، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ
ظاہر سی بات ہے اولاد ہوتی ہے تو بندے کا نام باقی رہتا ہے، ذکر باقی رہتا ہے۔ جب اولاد ہی نہیں ہوگی تو ان کا نام لینے والا کون ہوگا؟ اس نے یہ کہہ کر تانا دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دل میں اولاد کی جدائی کا غم پہلے ہی تھا، پھر اس تانے سے آپ کا غم اور بڑھ گیا۔ آپ اس غم کی کیفیت میں گھر واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کوثر نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین آئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، اس کوثر سے مراد امت کثیر بھی ہے، اور اس کوثر سے مراد اولاد کثیر بھی ہے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں آپ کی نسل نہیں چلے گی، آج دیکھ لیں 1400 سال بیت گئے، ہر شہر میں حضور کی اولاد موجود ہے، ہر شہر میں اس کی نسل مٹ گئی۔ آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، فرمایا بے شک یہ آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اچھا اس کے آس بن وائل کے 4 بیٹے تھے، اللہ چاہتا تو چاروں کو مار دیتا، فوراً ختم کر دیتا چاروں کو۔ آس بن وائل کو قرآن نے ابتر کہا تو وہ ابتر ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ چاروں مرے نہیں، چاروں زندہ رہے، لیکن ہوا ایسا کہ وہ چاروں کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تانا دیتا ہے بھئی آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، فرمایا خون تیرا ہے، وہ ذکر حضور کا کریں گے۔ اب آس بن وائل کا نام مٹ گیا، اس کی نسل اس انداز سے مٹ گئی کہ اس کا کوئی نام لے، لیکن محبوب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج تو ہم نے آپ کے سر پہ رکھا ہے، یہ تو قیامت تک جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کا ذکر بڑھتا جائے گا، آپ کی شان بڑھتی جائے گی۔ یہ ایسے نہیں تھا کہ یہ حادثاتی طور پہ ہو کہ کوئی بندہ حضور کا ذکر کرے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن یہ فیصلہ فرمایا، یہ فیصلے بلکہ ازل میں ہو گئے تھے کہ ایسے بدبخت جو تانا دینے والے یا جن کی یہ خواہش تھی، آج بھی کتنے لوگ ہیں۔ یہ تو قرآن مقدس نے ہمیں 1400 سال پہلے بیدار کیا، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا مسلمانوں سارے کافر یہ چاہتے ہیں، ان کی یہ چاہت ہے کہ وہ اپنے پھونکوں سے اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، ان کی یہ چاہت ہے اور ان کی یہ کوشش ہے، لیکن فرمایا واللہ متم نورہ، فرمایا اللہ کا نور مکمل ہو کر رہے گا، اللہ کا نور بجھ نہیں سکتا، اللہ کا نور مکمل ہو کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو تکلیف ہوتی رہے، یہ تکلیف ان کی چلتی رہے گی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور آپ کا مشن مٹانے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضور نے ایک وفد بھیجا روم کی ایک ریاست میں، وہاں شرحبیل نامی حاکم تھا، اس ریاست کا سربراہ۔ اس وفد کی سربراہی کر رہے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہاں پر پہنچے تو یہ 5 لوگ تھے، یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، انہوں نے جا کر حضور کا پیغام دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے نا کہ اسلام قبول کرو، اسلمو تسلیمو، اسلام لاؤ امن میں آ جاؤ گے، آپ نے یہ خط لکھے تو ان نے گرفتار کر لیا ان 5 کو۔ گرفتار کرنے کے بعد نا حضرت عبداللہ جو تھے یہ بہت بڑے ذہین آدمی تھے، ذہین بھی تھے، اور ویسے جو میں نے پڑھا ہے نا صحابہ میں سب سے حسین یہ تھے، ظاہری حسن میں سب سے زیادہ حسین یہ تھے، ان کو یوسف ثانی بھی کہا جاتا تھا۔
بہت خوبصورت تھے. وہ عیسائی حاکم کہنے لگا کہ آپ کا چہرہ میں دیکھتا ہوں نا، آپ کو قتل کرنے کو میرا دل نہیں کرتا. تو اس نے الگ اپنے دربار میں بلایا. بڑی قابل توجہ بات ہے. اس نے کہا کہ آپ نا ایسا کریں کہ آپ عیسائی ہو جائیں، عیسائی مذہب قبول کر لیں، میرے پاس آپ کے لیے ایک پیشکش ہے. آپ نے فرمایا جی بتاؤ. تو اس نے کہا جی پیشکش میرے پاس یہ ہے کہ اگر آپ عیسائیت کو قبول کر لیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. کہنے لگا میں آدھی سلطنت بھی تمہیں دے دوں گا، اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا. اتنی بڑی آفر اس نے کہا آج تک میں نے کبھی کسی کے ساتھ کسی کو نہیں دی، نہ میں تصور کر سکتا ہوں. حضرت عبداللہ مسکرائے. آپ فرمانے لگے کہ آدھی سلطنت کی بات کی آپ نے؟ اس نے کہا جی. آپ فرمانے لگے آدھی نہیں پوری دے. سلطنت آدھی نہیں، اپنی پوری سلطنت دے، اور اتنی بڑی تیرے پاس ایک اور ہو وہ بھی دے دے، پھر اتنی بڑی اور ہو وہ بھی دے دے. فرمایا یہ پوری روح زمین پر جتنی بھی سلطنتیں ہیں نا بھئی تو مالک بن جائے اور یہ ساری تو مجھے دے دے. فرمایا میری آنکھوں کی طرف دیکھو. یہاں بات کر کے نا آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی طرف دیکھو. اس نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ آنکھ جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا، پوری روح زمین کی سلطنتوں کے بدلے میں آنکھ جھپکنے کے برابر دیر میں بھی میں حضور سے بے وفائی نہیں کر سکتا. فرمایا تو نے بکواس کیا کر دی ہے کہ میں بیٹی کا نکاح دے دوں، آدھی سلطنت دے دوں، میں حضور کا دامن چھوڑ دوں؟ فرمایا یہ قیامت آ سکتی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، رہے گا یوں ہی ان کا. انہوں نے کہا ہماری کیا اوقات ہے. اچھا اس نے پھر ایسا کیا، اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ کو نا ایک درخت کا بڑا مڈ انہوں نے جو ہے نا وہ زمین میں گاڑا، اور انہوں نے کہا جی ان کو وہاں پر باندھ دیا جائے. اوپر لٹکا دیا گیا، آپ کو وہاں لٹکا دیا گیا، اور اس نے کہا کہ ان کے پاؤں میں اور ہاتھوں میں تیر مارے جائیں زور سے، ٹانگوں میں بھی اور ہاتھوں اور بازو میں بھی. یوں تیر برسائے گئے، اور تیر مارنے کے بعد نا جب آپ کا خون بہہ رہا تھا، جسم کٹ رہا تھا، اس دوران اس نے کہا کہ ایک کڑھائی کے اندر نا تیل ابالا جائے. اور وہ تیل جب کھول رہا تھا تو آپ کے جو ساتھی تھے نا ایک ایک کو پکڑ کر انہیں تیل میں ڈالا. جیسے انہیں پکڑ کے تیل میں ڈالتے تھے تو فوراً گوشت سارا ختم ہو کے ہڈیاں باقی رہ جاتی تھی، اتنا کھولتا ہوا تیل. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ برتن تانبے کے تھے جس میں ان کو ڈالا جا رہا تھا. یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے چاروں ساتھیوں کو اس میں شہید کر دیا گیا. اور پھر حضرت عبداللہ کو پھر وہاں سے اتارا گیا، اور اتار کر یہ کہا گیا کہ اب تمہاری باری ہے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پکڑ کے ڈالنے لگے نا تو پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بادشاہ کہنے لگا کہ ان کو روک دو. اس نے کہا پتہ چلا ڈر گئے نا موت سے. آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، تو نے غلط سمجھا ہے. اس نے کہا پھر روئے کیوں؟ آپ نے فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں یا اللہ یہ میری جان جو تیرا احسان ہے نا وہ تو کروڑ درجے افضل ہے. اس جان کے بدلے میں، اس احسان کے بدلے میں ایک جان کی کیا اوقات ہے. یا اللہ تو نے مجھے ایک جان کیوں دی، کاش تو مجھے 1000 جانیں دیتا، تو مجھے 1000 جانیں دیتا. اور یہ مجھے عیسائی ہر بار مجھے دھمکی لگاتا کہ حضور کا دامن چھوڑ، میں تجھے اس کڑھائی میں ڈالوں گا. پھر یہ مجھے ڈالتا، میں یوں جل جاتا، میں پھر زندہ کیا جاتا. یہ مجھے پھر ڈالتا، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ یہ میری اس انداز سے ظلمن جان لیتا. میں ان کو بتاتا حضور سے محبت اور آگے ہے. اچھا اگلی بات بڑی عظیم ہے. اس نے جب یہ دیکھا نا وہ ان کو الگ لے گیا. بادشاہ نے پھر اپنے کمرے میں الگ لے گیا. اس نے کہا یار کوئی عجیب ہی لوگ ہو تم، مطلب اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تم ادھر کے ادھر ہی ہو.
اس نے نا حضرت عبداللہ کو رہا کر دیا. یہ ویسے بڑے عرصے بعد کیا تھا رہا تب کیا جب حضرت فاروق اعظم کی حکومت آئی. تو جب یہ حضرت عبداللہ وہاں پر پہنچے نا مدینہ شریف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ خبریں پہلے پہنچ گئی تھی وہاں، آپ پر ظلم ہونے والی ساری خبریں پہنچ گئی تھیں. حضرت عمر ساتھیوں سمیت باہر نکلے اور ان کا استقبال کیا، اور حضرت عمر نے فرمایا ہوئے یہ وہ چہرہ ہے جس کو اتنی بڑی آفر ہوئی ہے اور انہوں نے جوتے کے نوک پہ ٹھکرا دی. فرمایا سارے آپ نے وہاں جتنے صحابہ اور تابعین موجود تھے، فرمایا حضرت ہر بندے پر لازم ہے حضرت عبداللہ کا ماتھا چومے، اور سب سے پہلے آپ نے چوما اور پھر سب سے کہا کہ حضرت عبداللہ کا ماتھا چومو. اچھا آپ کی قربانی صرف یہ نہیں تھی، آپ بھائی اکیلے بھائی تھے، آپ کی نہ کوئی بہن تھی نہ کوئی اور بھائی تھا. جب یہ اصل میں مکہ شریف کے رہنے والے قریش میں سے تھے یہ، تو آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کیا مدینہ شریف میں اعلان نبوت کے بعد. اس وقت ان کی عمر تھی 12 سال. حضور کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ لیا. تو ان کی ماں نے، بڑے خاندان کے بیٹے تھے، ماں نے کمرے میں بند کر دیا، باہر نہیں نکلنے دیتی تھی، ہمیشہ بند رکھا. ایک دن یوں کئی مہینے گزر گئے. حضرت عبداللہ نے ماں سے عرض کی کہ کمرے سے باہر نکال دیں، وعدہ کرتا ہوں 4 دیواری سے باہر نہیں نکلوں گا، کمرے سے تو باہر نکال دیں. انہوں نے کمرے سے باہر نکالا تو حضرت عبداللہ باہر نکل گئے. باہر نکلے، جہاں جہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے وہاں انہوں نے تلاش کیا. کسی نے بتایا کہ حضور تو ہجرت فرما کے چلے گئے، تم کمرے میں بند رہے، حضور تو یہ شہر ہی چھوڑ گئے ہیں. اب 12 سال کا بچہ ہو، پتہ چلے کہ حضور کدھر گئے. انہوں نے کہا جی مدینہ شریف گئے، یثرب کی جانب گئے، یہ سنا ہے. 400 میل کا سفر دیکھا بھی نہ ہو اور پیدل وہاں سے چل پڑے. اگلی بات بڑی عظیم ہے، جب مدینہ شریف آ گئے نا تو ماں کو پتہ چلا، ماں بھی واویلا کرتی رہی، اکیلا ہی بیٹا تھا، نہ کوئی اور بیٹا نہ بیٹی. ماں تلاش کرتی رہی، پتہ چلا کہ وہ تو مدینہ شریف پہنچ گیا، تو ماں پیچھے آ گئی. یہ بات بڑی عظیم ہے جو میں سنانے والا ہوں. حضرت عبداللہ چھپ گئے، ماں سے نہ ملے. کئی لوگوں نے بتایا بھی ماں ہر گلی میں آپ کو تلاش کر رہی ہے، وہ واویلا کرتی پھر رہی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے ملا دو، رو رہی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بلایا. آپ نے فرمایا ماں سے ملنا کیوں نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو یہی کہے گی میرے ساتھ چلو، میں جانا نہیں چاہتا. فرمایا نہ جانا، ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہ حضور کا حکم دینا، اس میں بے شمار حکمتیں تھیں. جو مجھے ایک حکمت جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، حضور چاہتے تھے یہ ماں سے ملے، اور ماں اور بیٹے کی گفتگو قیامت تک آنے والے میرے غلام بھی سن لیں کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کا انداز محبت کیا تھا. حضور یہ چاہتے تھے. اور حضرت عبداللہ جا کر نا ماں سے ملے. ماں نے وہ بال بکھرے ہوئے اور اجڑی پجڑی شکل اور اس حال میں بیٹے کے آگے روئیں. انہوں نے کہا میں نے کھانا چھوڑا ہوا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، جب تک تو واپس میرے ساتھ نہیں نہ چلے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور یوں تڑپ تڑپ کے میں مر جاؤں گی. جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت عبداللہ فرمانے لگی اماں جی کیا کہا، دوبارہ کہیں. اس نے کہا بیٹا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوکی رہ کے نہ تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی اگر تو میرے ساتھ نہ گیا. حضرت عبداللہ نے فرمایا میری ماں، اللہ نے تجھے ایک جان دی ہے، اللہ دے تجھے 100 جانیں، اور تو ہر بار مجھے دھمکی لگائے کہ میں محبوب علیہ السلام کو چھوڑ کر تیرے ساتھ جاؤں، نہیں تو بھوکی رہ کے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. فرمایا تو 100 بار تڑپ تڑپ کے مر جا، حضور کا در میں پھر بھی نہیں چھوڑنے والا. اچھا آپ اندازہ لگائیں جو 12 سال یا 13 سال کی عمر میں ماں کو یہ جواب دے رہا ہے تو انہوں نے وہ عیسائی بادشاہ کو کیسے انداز سے جواب دیا ہوگا.
ادھر آپ نے 1000 کا جو ہے نا وہ لفظ استعمال کیا، یہاں 100 کا، ادھر فرما 1000، فرما کاش میری 1000 جانیں ہوتی، میں تو ہر بار دھمکی لگاتا اور میں ہر بار حضور کے نام پر قربان ہو جاتا۔ ان سارے صحابہ نے اپنے عمل سے بتایا ہوئے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہمارے جیسے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں یوں کٹ کٹ کے مر بھی جائیں اس خاک برابر بھی نہیں ہو سکتے جہاں محبوب علیہ السلام نے ایک بار قدم رکھا۔ ہاں ہماری کوئی ہوگا، ہماری کیا مجال ہے، ہمارے جیسے کروڑوں مر جائیں ہماری کیا ویلیو ہے، لیکن ایک ہی نعرہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا، حضور کا چرچا رہنا ہے، اور یہ قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی رہنا ہے۔ اچھا جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے نا، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میدان محشر میں آؤں گا، اس پر میں ویسے سوچ رہا تھا بھئی حضور کیوں تشریف لائیں گے، پہلے ہم آتے میدان معاشر میں، ہم آتے، قائد تو سب سے آخر میں تشریف لائیں، حضور امام الانبیاء، حضور میدان معاشر کے دولہ ہیں، جب حضور تشریف لائیں تو پھر ہم سارے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے نہ لگائیں وہاں پر، مزہ تو یوں ہے، لیکن ادھر بات اور ہے، وہ میدان معاشر کا ہولناکیوں کا دن ہوگا، وہاں نفس و نفسی کا عالم، حدیث پاک میں ہے کہ ہر بندہ پسینے میں شرابور ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس وقت کسی کو کوئی بھی نہیں مطلب سوچے گا، اولاد ماں باپ سے دور بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے دور بھاگیں گے، ماں بیٹی کو چھوڑ دے گی، بیٹی ماں کو، کوئی کسی کو پہچاننے سے بھی لوگ انکار کر دیں گے۔ ان حالات میں جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، حضور نے فرمایا تم آؤ گے تو میں آگے کھڑا ہوں گا تاکہ تم اس دن پریشان نہ ہو، یعنی جو دنیا میں وفا کرے، یہ صرف حضور کا نفع دنیا میں نہیں ہے، یہ قیامت کو بھی ہوگا، اس لیے کائنات کو سب سے زیادہ نفع محبوب علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک، قیامت کے بعد سب سے زیادہ چرچے حضور کے بلند فرما دی۔ آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ جو 10 صحابہ کو حضور نے بھیجا تھا نا دین کی تبلیغ کے لیے، لوگ آئے تھے، قبیلے کے لوگ 70 لوگ آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کہا جی بہت بڑا قبیلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ کچھ علماء بھیجیں تاکہ یہ وہاں پر آ کر لوگوں کو کلمہ پڑھائیں، دین سکھائیں۔ حضور نے 10 حافظ اور قاری بھیجے، اور عالم بھی وہ تھے۔ جب یہ گئے تو انہوں نے کفار مکہ سے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور کفار مکہ کے ہاتھوں نے بیچ دیا، اور وہاں پر 8 تو وہاں شہید کر دیے گئے، 2 بندے گرفتار ہو گئے، ان میں ایک حضرت زید بن دسنہ تھے اور ایک حضرت خبیب تھے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے نا، حضرت زید بن دسنہ کو جب پھانسی پہ چڑھانے لگے کفار مکہ، تو ابو سفیان نے ایک بات کی، بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی رسول ہیں، ان کا اللہ نے شان بلند فرما دیا، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے بات کی حضرت زید بن دسنہ سے، انہوں نے کہا کہ بڑے آئے تھے وفاداری کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابھی ایک ہی لمحے میں تمہاری جان لے جانی ہے، جان لے لی جائے گی۔ کہنے لگا کہ اب تو تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ کاش اس وقت سولی پہ لٹکنے والا میں نہ ہوتا، معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا، حضرت زید بن دسنہ اونچی آواز سے چلائے، آپ نے فرمایا تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، یہ میری جان کروڑوں بار حضور کے قدموں کی خاک پر قربان، میری آرزو یہ ہے کہ میں کروڑوں مرتبہ حضور کے نام پر قربان ہو جاؤں، بجائے اس کے کہ حضور کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ فرمایا جان جانا تو دور کی بات ہے، حضور کے پاؤں مبارکہ میں صرف کانٹا بھی چبھ جائے نا، یہ ہمیں گوارا نہیں، اس کے بدلے میں کروڑوں مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یوں قربان ہو جاؤں، مجھے شہید کر دیا جائے۔ ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یار باقی اختلاف اپنی جگہ، آج تک ایسے وفادار کہیں بھی نہیں دیکھے جو حضور کے وفادار،
ایسا کوئی آپ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ازل میں فیصلے فرمائے. اور یہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی، عرض کی میرے آقا قیامت تک بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑی وفاداری کی مثالیں دی جائیں گی، لیکن سب سے بڑی مثال آپ کے غلاموں کی دی جائے گی. ان جیسی مثال قیامت تک نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتی ہے. حضرت سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ یمامہ میں گرفتار ہو گئے. حبیب بن زید جنگ یمامہ میں گرفتار ہوئے. مسلمہ کذاب کے پاس ان کو لے جایا گیا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا نبوت کا. اس نے نا ان کو ایک آفر دی. حضرت حبیب بن زید کو کہا کہ صرف ایک مرتبہ زبان سے مجھے رسول کہہ دو اور جا سکتے ہو. پہلے کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کہنے لگا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے نا کان آگے کیا، آپ فرمانے لگے انا اسمو ما اسمعو، فرمانے لگے میں بہرا ہوں، میں نے سنا نہیں، تو نے کیا بک بک کی ہے، میں نے نہیں سنا. اچھا اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول. اس نے کہا اچھا یہ بات سن لی ہے. پھر اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا اسمو ما اسمعو، فرمایا میں بہرا ہوں، تو نے کیا بکواس کی، میں نے نہیں سنی. اچھا 3-4 مرتبہ اس نے کہا چلو جی ان کا ایک ہاتھ کاٹ دو. تلوار سے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. یہ صرف بات کرنا یا سننا آسان ہے. میں نے اور آپ نے اسلام کے لیے تو منہ پہ کبھی تھپڑ بھی نہیں کھایا. ہم اس چیز کا درد کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاتھ کاٹ دو. آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اس نے کہا جی ایک مرتبہ تجھے موقع ہے، صرف ایک مرتبہ مجھے رسول کہہ دو پھر جا سکتے ہو. آپ نے فرمایا جس زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہو کسی بدبخت کو میں نبی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی دوسرا ہاتھ کاٹ دو. آپ کا ہاتھ دوسرا بھی کاٹ دیا گیا. پھر کہا ابھی بھی موقع ہے، ایک بار رسول کہہ دو پھر جا سکتے ہو. آپ نے پھر وہی جواب دیا. اس نے کہا جی ان کا پاؤں کاٹ دو. ایک پاؤں کاٹ دیا گیا. پھر اس نے کہا جی موقع ہے. آپ نے فرمایا تو نے سنا نہیں ہے مومن کی ایک ہی زبان ہوا کرتی ہے، اس ایک زبان سے ہم نے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، بس بات ختم ہو گئی، اب تو نے جو کرنا ہے تو کر لے. اس نے کہا جی پاؤں کاٹ دو. دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا گیا. اس نے کہا کان کاٹ دو. ہر بار یہ کہتا رہا آفر ہے، ایک بار کہہ دو جا سکتے ہو. پھر اس نے کہا جی دونوں کان کاٹ دیے گئے. کہا ناک کاٹ دو. کاٹ دی گئی. کہا اس کی کھال اتارو جیسے بکری کی کھال اترتی ہے. پھر یوں کھال اتاری. آخری سانسیں جب چل رہی تھی نا، آخری سانسیں، اس نے کہا یہ تپتی دھوپ میں پھینکو اس کو تڑپنے کے لیے. یوں آپ کی شہادت ہو گئی. اور یہ بڑی دردناک داستان تھی شہادت کی. یہ خبر مدینہ شریف جا پہنچی. آپ کی امی جان، کروڑوں سلام ایسی ماؤں کی عظمت پر، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ خبر سنی نا اپنے بیٹے کی شہادت کی، آپ نے نہ کوئی واویلا کیا، نہ بال نوچے، نہ دوپٹہ اتارا، نہ نقاب کھینچا، نہ ماتھا پیٹا. آپ نے ایسے دعا کے ہاتھ اٹھائے. کہا یا اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے، تو نے محبوب علیہ السلام کو بھیج کر ہم پر اتنا بڑا احسان کیا. حضور کی تربیت سے تو نے اس ماں کے دودھ میں وہ اثر رکھا ہے جس بیٹے نے میرا دودھ پیا جسم کے ٹکڑے کرا دیے، حضور کا در نہیں چھوڑا ہے. چرچا رہے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے چرچا رہے گا. زندہ آباد، زندہ آباد.
زندہ آباد، زندہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میدان احد میں جاتے ہوئے نا، آپ نے راستے میں دعا کی۔ حضرت یہ دوست تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور یہ دونوں پکے یار تھے، جیسے ہوتے ہیں نا بھی دوست آپس میں کبھی جدا ہی نہ ہو، ایسے دوست تھے۔ یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی حضرت سعد سے، فرمانے لگے آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا تو آپ نے آمین کہنی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی۔ سن صحابہ کی دعائیں کیسی ہوتی تھی، ہماری بھی دعائیں ہیں اور حضور کے صحابہ کی دعائیں۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، یا اللہ آج میدان میں نا اپنے سب سے طاقتور دشمن سے میرا مقابلہ کرانا، جو سب سے طاقتور ہو میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہو، پھر یا اللہ تو مجھے فتح دینا، میں اس کا سر کاٹ کر پھینکوں، اور پھر میں تیری بارگاہ میں نعرہ لگاؤں کہ تیرے نبی علیہ السلام کی شان کے لیے میں بڑے سے بڑے دشمن کا سر کاٹنا بھی جانتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے آمین کہا، اور پھر حضرت سعد نے کہا اب آپ دعا کریں۔ حضرت عبداللہ نے دعا کی، یا اللہ آج کی اس جنگ میں اپنے طاقتور دشمن سے میرا مقابلہ کرانا، اور پھر وہ طاقتور دشمن مجھے شہید کر دے، اور مجھے شہید کرنے کے بعد میرے ہاتھ بھی کاٹ دے، اور میری ناک بھی کاٹے، میرے کان بھی کاٹ دے، اور پھر میں ان کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہو جاؤں۔ پھر یا اللہ تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے ہاتھ، تیری ناک اور تیرے کان کدھر گئے، میں پھر عرض کروں جودیا بیکا وابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کروں یا اللہ یہ تیرے اور تیرے محبوب کی خاطر کٹوا کے آیا ہوں، اور کدھر گئے۔ حضرت سعد نے آمین کہی، اور حضرت سعد نے جنگ ختم ہونے کے بعد اپنے دوست کو دیکھا جن کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے۔ ان اعضاء کو کاٹ کے نا کافروں نے وہ مونج کی رسی میں پرو کے ہار بنایا، گلے میں ہار ڈال کے گئے۔ حضرت سعد روتے تھے، کہتے تھے عبداللہ دعا تو میں نے مانگی تھی۔ حضور کے صحابہ اس انداز سے کٹتے گئے۔ یہ ساری شہادتیں میں پتہ ہے آپ کو کیوں سنا رہا ہوں، یہ ساری شہادتیں کیوں سنا رہا ہوں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا تھا، جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا خود، اور جنہوں نے خود محبوب علیہ السلام سے دین پڑھا۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوئے 1400 سال بعد میں آنے والوں دیکھو آقا کریم علیہ السلام کی شان کے معاملے میں کہیں ڈگمگا نہ جانا، حضور سے وفاداری کے معاملے میں ڈگمگا نہ جانا۔ ہماری ہسٹری پڑھ لینا، ہم نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرائے، کائنات کو پیغام دیا، ہماری کوئی اوقات نہیں، بس رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، بس یہی ایک ہی سبق ہے ان کا، ان کی طرف سے۔ اس طرح سارے صحابہ نے باری باری اپنی قربانیاں پیش کی، کسی نے بچے قربان کیے، کسی نے گھر بار لٹائے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی میرے آقا میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے، اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، اور 2 میرے بچوں کی ماں بھی تھی۔ حضور نے فرمایا تم نے کیوں قتل کیا؟ عرض کی حضور وہ آپ کے بارے میں بکواس کرتی تھی تو میں نے قتل کر دیا، کیا اس کا خون میرے اوپر آئے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا خون رہ گاں گیا۔ میں جو بات بتانے والا ہوں، نے کہا جی اس کے پیٹ میں میرا بچہ بھی تھا، اور وہ میرے 2 بچوں کی ماں بھی تھی، لیکن آپ کے خلاف بات کی تو میں نے اس کا سر کاٹ دیا۔ یہ وفاداری کی علامات ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف حضور سے وفاداری چاہیے، اور یہی ایک پیغام آج مسلمان، یعنی آج کا جو مسلمان ہے اس نے حضور کا دین پڑھا ہی کوئی نہیں، نبی پاک علیہ السلام سے محبت اس نے سیکھی نہیں ہے،
آج لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں 50 سال بھی جس کو ہو گیا نا جمعہ پڑھتے ہوئے، وہ پوچھ رہا ہوتا ہے مولانا یہ انگوٹھے چومنا واقعی جائز ہے؟ انگوٹھے چومنا واقعی جائز ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا لوگ اس دور میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں بھی میلاد منانا واقعی جائز ہے؟ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی واقعی حضور کے صحابہ نے میلاد منایا؟ میں نے کہا حضور کے صحابہ نے جو میلاد منایا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے میلاد منایا، جو اپنے گھر کی دیوار پر یوں ہاتھ مار رہے تھے کہ کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے، حضور نے جو مانگی ہے، حضور نے جو مال مانگا ہے یہاں کوئی سوئی نہ رہ جائے، وہ 2 دیگیں نہیں پکا سکتے تھے؟ میلاد کے لیے 2 دیگیں نہیں پکا سکتے تھے؟ اس لیے دائیں بائیں بات نہ سنا کریں کسی کی۔ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے کوئی ہلکی بات تھوڑی سی بھی کرے نا، اسے کہ اپنا منہ بند رکھ، تو کوئی قبر میں میرے کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، قیامت والے دن کام آئے گا، پل صراط پہ کام آئے گا، حوض کوثر پہ کام آئے گا۔ وہ کہے گا نہیں، اسے کہیں جا دفعہ اپنا کام کر، میں اس محبوب سے وفا کروں گا جنہوں نے ہر جگہ میرے کام آنا ہے، میں انہی کے ساتھ کھڑا ہوں جنہوں نے ہر جگہ میرے کام آنا ہے۔ ہیمس کا گورنر بنایا سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہیمس کا گورنر۔ آپ کے پاس نہ کھانا لایا گیا، کھانا رکھا گیا، وقت کا گورنر ہو، جیسے سامنے کھانا آیا تو آپ رونے لگے اور زارو قطار روتے رہے، آپ نے ایک لقمہ بھی نہ توڑا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے جو مشیر تھے انہوں نے کہا حضور کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے حضور کا زمانہ یاد آیا، حضور کے دور میں ہم پیٹ بھر کے کھانا بھی کبھی نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے کہا میں محبوب علیہ السلام کے پاس پڑھتا تھا، آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اماں جی فرماتی ہیں، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ، آپ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں پورا مہینے میں نا 2 مرتبہ بھی کھانا نہیں بنتا تھا، پورے مہینے میں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے سب کو تقسیم فرما دیتے تھے۔ حضور نے قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دیا، مت سمجھنا کہ یہ دین تمہیں ویسے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ جنگ موتا میں جو صحابہ شہید ہوئے نا، نبی پاک علیہ السلام کو مدینہ شریف خبر ہوئی، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواح شہید ہو گئے۔ بڑی پیاری بات ہے، حضور کو یہ خبر ہوئی، دیگر صحابہ پھر نبی پاک علیہ السلام ان کے گھروں میں تشریف لے گئے، ان کے بچوں سے پیار بھی کیا اور ان کو تحائف دیے۔ اگلی بات جو اصل میں سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے، ان دنوں ایک غزوہ سے نا مال غنیمت آیا، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ غزوہ سے واپس آئے اپنے گھر میں، آپ نے دیکھا حضور کی پیاری صاحبزادی جان جہان کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کا کام کرتے ہوئے نا ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، اور وہ چھالے جب پھٹے تو خون بہنے لگا۔ حضرت مولا علی نے یہ حالت دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے حضرت سیدہ کائنات سے فرمانے لگے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں، آج جہاد سے وہاں سے غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں کہ ایک لونڈی ہمیں بھی دے دیں گھر کے کام کاج کے لیے۔ سیدہ کائنات چلی تو گئی لیکن وہاں پر حضور سے بات نہ کی، پھر واپس آ گئی۔ پھر مولا کائنات، میں مختصر کر رہا ہوں، سیدہ کائنات کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کی میرے آقا ہم اس نیت سے آئے ہیں، یہ آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے پھٹ گئے، کام کرتے کرتے یہاں سے خون بہہ رہا ہے، ہماری جی عرض تھی کہ یہ جو غلام اور لونڈیاں آئی ہے نا مال غنیمت میں، ایک لونڈی اگر آپ ہمیں دے دیں گھر کے کام کاج میں معاونت ثابت ہو۔ سونے مسلمان، امام الانبیاء کا جواب سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے فرمایا میری بیٹی میں لونڈی تمہیں نہیں دوں گا،
میں تمہیں لونڈی نہیں دوں گا۔ فرمایا میری بیٹی کام کاج کر کے تھک جاتی ہے، میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، رات کو سوتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تھکاوٹ دور کر دے گا۔ یہ جو ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں یہ حضور نے تب بتائی۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں لونڈی نہیں دوں گا۔ فرمایا حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے موتہ میں، ان کے بچوں کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں، اور میں اپنی بیٹی کو لونڈی دے دوں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، میں اپنی بیٹی کے لیے کام کاج کے لیے لونڈی دے دوں۔ فرمایا جو میرے غلام وہاں شہید کر دیے گئے ان کے بچوں کو بھی نہیں پتا ہمارے باپ کی لاش کدھر ہے۔ فرمایا میں اپنی بیٹی کو لونڈی دوں؟ فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا، میں ان کو بیچ کر ان شہداء کے بچوں کا خرچہ پورا کروں گا۔ اور یہ محبوب علیہ السلام نے قیامت تک آنے والوں کو پیغام دیا۔ جب حضور، میں نے شروع میں بات کی تھی، جب حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا نا تو حضور نے ان کے سرانے کھڑے ہوئے، ان کے ماتھے پر حضور نے ہاتھ رکھا، آپ کی آنکھیں برسنے لگیں، ارشاد فرمایا کہ تمہارے جانے کا ہمیں غم ہے، لیکن جس ذات کے پاس تم جا رہے ہو وہ ذات تم سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے میں صبر کروں گا۔ میں یہ حدیث پڑھ کے سوچنے لگا حضور کی نگاہ کیسے کیسے جاتی تھی۔ یقیناً اولاد کا غم ہوتا ہے، لیکن حضور نے یہ درس دیا کل کو کسی اور کی اولاد بچھڑ جائے پھر وہ روتا رہے۔ حضور نے یہ جملہ دیا اور سبق دیا، فرمایا تمہارے جانے کا غم ضرور ہے، لیکن جس ذات کے پاس تم جا رہے ہو وہ ذات ہمیں تم سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے ہم صبر کریں گے۔ آج یہ جمعۃ المبارک کی گفتگو بھی تھی، اور ساتھ محترم جناب بھائی مزمل صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے ایصال ثواب کا بھی یہ پروگرام تھا۔ تو یہ میں ویسے کچھ تیاری میری اور ہی تھی، لیکن یہ میں نے ساری شہادتیں اس لیے سنائی ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے اور اللہ کا ایک نظام ہے۔ بندے کو نا موت ایسے اچانک بھی آ جاتی ہے، اس انداز سے بھی آ جاتی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، بندہ تو نہیں نا کچھ کر سکتا، بندہ تو اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ یہ تو آئی نا، مطلب ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی تو آخر ماں باپ تھے جنہوں نے اپنے بچے تیار کر کے ایسے بھیجے۔ حضور کے دین کے لیے تم نے پہنچنا ہے۔ حضرت معاذ اور معوذ جو آئے تھے نا میدان بدر میں، ایک 10 سال کا اور ایک 11.5 سال کا بچہ، جب یہ پہنچے، یہ پتہ ہے کیوں آئے تھے؟ یہ کھیل کر جب آئے، 10 سال کا بچہ تو کھیلنے والا ہی ہوتا ہے نا، وہ کون سی تلوار چلاتا ہے؟ یہ باہر کھیلتے ہوئے آئے، گھر میں ماں کو روتے ہوئے دیکھا، ماں رو رہی ہے، دونوں بچے ماں کے گلے لگ گئے، کہنے لگے ماں کس نے دکھ دیا؟ آپ کیوں رو رہی بتائیں؟ ماں روتی رہی، بچوں نے بار بار پوچھا، ماں نے کہا کاش تمہارا باپ زندہ ہوتا، آج حضور کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جنگ میں جانا ہے، میرا سر تاج ہوتا تو ہمارا گھر حضور کے بلاوے پر تو ضرور پہنچتا، تمہارا باپ زندہ نہیں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں، ہمارا گھر محروم رہ گیا، حضور کی طرف سے بلاوا ہے بھی جنگ میں جانا ہے، ہماری طرف سے کوئی بھی نہ جائے، آپ تو بچے ہیں ابھی۔ انہوں نے تلواریں اٹھا لی، انہوں نے کہا ہم جو حاضر ہیں۔ تب لشکر جا چکا تھا، یہ آخر میں آئے۔ ویسے راستے میں یہ کبھی بات ہوگی اس پر، راستے میں حضور نے 9 عمر بچوں کو واپس بھیجا تھا، فرمایا تم ابھی بچے ہو، ان کو آگے نہیں جانے دیا، یہ تو ان سے بھی چھوٹے تھے، 15 سال کے بچے کو بھی حضور نے واپس بھیجا، لیکن یہ 10 اور 11 سال کے وہاں پہنچ گئے تھے، اس لیے کہ ماں نے تربیت کر کے بھیجا تھا، فرمایا تم جاؤ، حضور کا جو بلاوا ہے۔
حضرت عبدالرحمن بن عوف کو انہوں نے کہا ہم نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ انہوں نے کہا ہم یہ قسم کھا کے آئے ہیں، یہ بدبخت ابو جہل حضور کو بک بک کرتا ہے، ہم نے اس کا سر اتارنا ہے۔ فرماتے ہیں میں ان کو سمجھانے ہی لگ پڑا، میں نے ویسے جب اشارہ کیا نا وہ ابو جہل ہے، وہ دونوں دوڑ پڑے۔ اللہ اکبر، ایسے دوڑے، کہتے ہیں میں ان کو تلاش کر رہا تھا، وہ لشکر میں گھسے، جنگ تو شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو جہل گھوڑے سے نیچے گر چکا تھا، پھر جنگ ایسے شروع ہو گئی۔ تو رب رب ہے۔ اگلی بات بڑی عظیم ہے، چھوٹا تو فوراً شہید ہو گیا، بڑے کو ابو جہل کے بیٹے نے تلوار ماری تو اس کا بازو کٹ گیا، یہ ہڈی تو ٹوٹ گئی لیکن چمڑے کے ساتھ اٹک گیا، اور یہ پھر ہلتا تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ تلوار چلاتے، یہ تکلیف دیتا ہلتے ہوئے۔ ان نے پاؤں کے نیچے رکھا، کھینچ ڈالا، نے کہا یہ رکاوٹ بن رہا ہے، میں تو حضور کا سپاہی بن کے آیا ہوں۔ اس لیے اپنی اولاد کے دلوں میں دین کی محبت ڈالیں، ہر چیز ادھر رہ جانی ہے، یقین جانیں ہر چیز ادھر رہ جانی ہے، اگر کوئی بقا ہے تو وہ حضور سے وفاداری میں ہے۔ بس اپنے دل میں محبت رسول پیدا کریں، اپنی اولاد کو دین کا عالم بنائیں، حافظ بنائیں، دین کی طرف لگائیں۔ یقین جانیں یہ وہ باتیں ہیں، آنکھ بند ہوگی نا آگے آپ کا استقبال کیا جائے گا کہ یہ وہ آ گیا جو حضور سے وفاداری کر کے آیا ہے۔ اس لیے آج یہ وقت ہے، اور یہ ساری زندگی اپنے دل میں بھی اپنی اولاد کے دل میں بھی یہی نعرہ بیدار کریں، پترا ہم نے نہیں رہنا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے زور سے لگانا ہے، جانے وہ دے گئے، ہم جان تو نہیں دے رہے لیکن کم از کم بات تو کر سکتے ہیں نا، اور یہ ہم حاضر بھی ہیں، ضرورت پڑی تو جان بھی دیں گے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔